السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کلیات ولی کے بارے میں۔ کلیات ولی کے بارے میں جو بھی اہم نکات تھے وہ ہم نے سب پڑھ لیے ہیں، اور اس کی PDF کے لیے آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل جو کہ ڈسکرپشن میں لنک دے دی گئی ہے اس کو جوائن کر کے PDF لے سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم غزل سے متعلق ادبا و شعراء کے خیالات کو پڑھیں گے۔ جتنے بھی نظریات شعراء نے دیے ہیں غزل کے بارے میں کہ غزل کہاں سے نکلی ہے یا غزل کیا ہے، مطلب جو بھی غزل کے بارے میں جو وہ ہے نا اقوال، وہ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ تو کرتے ہیں کلاس کا آغاز اور پڑھتے ہیں۔ تو غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ کس نے کہا ہے بتائیے، کس کا قول ہے؟ تو یہ ہے رشید احمد صدیقی صاحب کا، ٹھیک ہے۔ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، رشید احمد صدیقی۔ آگے چلتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ بھی کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی صاحب کا قول ہے۔ غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے، غزل صرف شاعری نہیں ہے بلکہ تہذیب کا نام بھی غزل ہے، ایسا ماننا بھی کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی صاحب کا۔ اگلا قول ہے ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے، ایسا ماننا بھی کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی صاحب کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا قول ہے شاعری کا نام آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مطلب شاعری کا نام جب بھی سنتا ہوں تو میرا ذہن ڈائریکٹ غزل کی اور ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہا ہے رشید احمد صدیقی صاحب نے ہی، اوکے۔ اگلا قول ہے شاعری زیور کا محتاج ہے اور زیور غزل کا محتاج ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی صاحب کا قول ہے۔ اگلا غزل کو میں فن نہیں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں، مطلب یہ فن ہی نہیں صرف بلکہ پوری اردو شاعری کی جو آبرو ہے وہ غزل ہی ہے، تو یہ قول بھی رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا قول ہے غزل ریزہ کاری میں مینا کاری ہے، یہ قول بھی رشید احمد صدیقی صاحب کا ہی ہے۔ اگلا قول ہے غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، تو یہ رشید احمد صدیقی صاحب کا نہیں ہے، یہ آپ بتائیے۔ دیکھیے اوپر سے لے کے مطلب فرسٹ سے لے کے اور یہاں تک غزل ریزہ کاری میں مینا کاری ہے، تو یہاں تک کے جو قول ہیں وہ ہیں رشید احمد صدیقی کے مطابق، اور باقی اگلا قول ہے غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ بولا ہے فراق گورکھپوری صاحب نے، ٹھیک ہے۔ فراق گورکھپوری۔ تو اگلا ہے غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ بھی فراق گورکھپوری صاحب کا ہی شعر ہے، قول ہے۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ بھی فراق گورکھپوری صاحب کا ہی ہے۔ اگلا قول ہے اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہے تو غزل اس کا عطر ہے، مطلب اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہے تو غزل اس کا عطر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کس نے بولا ہے؟ فراق گورکھپوری کا ہی ہے یہ بھی قول۔ تو فراق گورکھپوری کے کتنے قول ہیں؟ 1 2 3 اور 4، کتنے؟ 1 2 3 4، یہاں تک ہیں فراق گورکھپوری صاحب کے اقوال۔ آگے پڑھتے ہیں۔
غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یہ ہے آپ کا شبلی نعمانی کا، یہ ہے آپ کے شبلی کا۔ اگلا غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، ایک نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ ہے آپ کے آل احمد سرور کا قول ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اگلا قول پڑھیں گے ہم۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، اور ان میں سے ایک قول یا ایک سے زیادہ بھی آپ کے امتحانات میں ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی اسٹیٹ کا کوئی سا بھی مقابلہ ذاتی امتحان دے رہے ہوں۔ تو یہ جو غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ بھی آل احمد سرور کا ہی قول ہے۔ اگلا غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا۔ دیکھیے لکھنے میں اگر تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے اگر پین سے، تو آپ لوگ کریکٹ کر لیجیے گا، کیونکہ ہم بول کر بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ کلیم الدین احمد کا قول ہے غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ ایک بہت مشہور قول ہے یہ، غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، یہ قول بتائیے کس کا ہے؟ یہ قول ہے عظمت اللہ خان۔ عظمت اللہ خان۔ کیا آگے ہے غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ آیا تھا ابھی قریب 2023 جنوری کے ریٹ ایگزام میں، یہ سوال آیا تھا ریٹ مینس میں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو آتے ہی رہتے یہ سارے سوال کسی نہ کسی میں، کیونکہ غزل کے مختلف نظریات صرف یہی ہیں، تو ایک آدھ اور ہوگا، ویسے تو سارے ہی لے لیے گئے اس کلاس میں۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، تو اس کا جواب ہوگا حالی نے یہ قول کہا ہے۔ اگلا اور لاسٹ ہے قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں، اور عفونت میں سنڈاس سے بھی بدتر ہیں، یہ بھی بہت اہم قول ہے جو بار بار ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، بتائیے کس کا ہے؟ تو یہ بھی الطاف حسین حالی کا ہی قول ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی، اور آپ کو کلاس پسند آئے تو کلاس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کلاس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک یہ پہنچ پائے۔